میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جو پہلی سٹوری ہم ڈسکس کریں گے وہ یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی تھی، اور اس برسی کے موقع کے اوپر یہ ایک مین فنکشن ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور اس پر جو کو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، وہ ہمیشہ اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی ان کا یہ خطاب اہم ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس کی سمت کیا ہوگی، اور موجودہ حالات کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کیا اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، وہ حالات سے خوش ہے یا ناخوش ہے. اس حوالے سے وہ اپنے کارکنان کو اعتماد میں لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کی ایک روایت ہے، جب ان کا یہ یعنی 27 دسمبر کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہیں ان کا جو خطاب ہوتا ہے وہ بڑا معنی خیز ہوتا ہے، وہ بڑا نپت اللہ ہوتا ہے، وہ بڑا سوچ سمجھ کر خطاب کرتے ہیں. وہ ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی خوش ہے یا ناخوش ہے. تو جو انہوں نے خطاب کیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، ان کی باتوں سے دو جو چیزیں ہیں جو میں نے ایکسٹریکٹ کی ہیں. سب سے اہم بات جو انہوں نے کی کہ جو عمران احمد نیازی صاحب تھے، ان کے دور حکومت کے اندر پاکستان کے اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اعتماد میں یہ بھی لیا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے ان جو تعلقات خراب ہو گئے تھے ان کو ریسٹور کر لیا گیا ہے، یعنی اب تعلقات پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ اچھے ہو چکے ہیں. دیکھیں، ممالک کے درمیان بھی تعلقات میں اونچ نیچ آتی ہے. ممالک کے درمیان بھی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ باہمی مفاد پر مبنی ہوتے ہیں. ممالک کے درمیان بھی تعلقات جو ہے وہ شخصیات کی وجہ سے ان میں خرابی بھی آتی ہے، تناؤ بھی آتا ہے، ان میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کی وجہ سے پاکستان کے اپنے جو درینہ دوست تھے، جو درینہ دوست ممالک تھے، ان کے ساتھ تعلقات تنزلی کا شکار ہوئے. ایون کہ چین جیسا پاکستان کا قریبی دوست بھی پاکستان سے ناخوش رہا. جو سی پیک تھا، جو پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر تھا، وہ پروگرام بھی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوا، بلکہ تقریباً منجمد ہو گیا تھا. تو یہ وہ وجہ ہے کہ جس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ پاکستان کے اب تعلقات ٹھیک ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ یہ بات بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی بالکل کہتے ہیں نا کہ آن دی ڈاٹ، آن دی اسپاٹ تھی. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کی تعریف کی، اور انہوں نے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ بھی ان کی تعریفیں کر رہا ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے. اس کی ایکنالجمنٹ پاکستان سے بھی ہوتی ہے. فیلڈ مارشل کی جو ایبلٹیز ہیں اس کا اعتراف ہم جو ہے وہ ویسٹ سے بھی سنتے ہیں، وہ مڈل ایسٹ سے بھی سنتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر سے بھی سنتے ہیں، پاکستان کے پریزیڈنٹ کے منہ سے بھی سنتے ہیں. نہیں سنتے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے ٹویٹس میں نہیں سنتے. ان کے ٹویٹس میں تو ہم ان کے خلاف جو ہے نا ہمیشہ زہر اگلتا ہی ہم نے دیکھا ہے. لیکن پریزیڈنٹ زرداری نے فیلڈ مارشل سے متعلق اپنے جو ہے وہ کن الفاظ میں ان کی تعریف کی، آئیے سنتے ہیں. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے ایسا چیف بنایا فوج کا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہماری گورنمنٹ کی سپرویژن میں انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کو پتہ پڑ گیا کہ یہ کھیڈ نہیں ہے. یہ آپ نے سنا. تو پریزیڈنٹ زرداری کے بعد میں بات کروں تو بلاول بھٹو زرداری کا بھی جو خطاب تھا وہ بڑا جاندار تھا. انہوں نے بھی جو فیلڈ مارشل ہے سید عاصم منیر، ان کو جو نریندر مودی ہیں ان کے لیے نائٹ میئر قرار دیا. وہ اپنے خیالات کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کا نام سنتے ہی بھارت کا مودی چھپ ہی جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. اچھا، بلاول بھٹو زرداری آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے، اور انہوں نے جو موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کا بھی یعنی طریقہ کار بتایا. انہوں نے یہ بات کی کہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے سیاسی دانشمندی کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ کرنا ہوگا. انہوں نے سیاست جو کہ انتشار کی طرف بڑھ چکی ہے
اس کے خاتمے کے لیے بھی اپنی تجاویز دی. آئیے ان کی تجاویز سنتے ہیں. ایک تو مفاہمت کو کامیاب ہونے کے لیے سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت کو سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا پڑے گا. سیاسی کارکنوں کو سیاست کو واپس سیاست کے دائرے میں لے کر آنا پڑے گا. یہ جو مئی 9 جیسے حملے ہوتے ہیں یا مختلف ادارے کو دن بدن گالی دینا ہوتا ہے, یہ سیاست کے دائرے میں نہیں ہوتے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا کہ اگر جب مجھے نیب نوٹس دیا جائے یا صدر زرداری کو گرفتار کیا جائے اور میں آپ کو کہتا کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ آپ حملہ کرے, آپ جو ہمارا ڈیفنس بیسز ہے ان پہ حملہ کرے, تو کیا آپ کے ساتھ رویہ سخت ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ چڑھایا گیا, مگر ہم نے ہمیشہ سیاسی اختلاف کیا, سیاسی طور پہ مقابلہ کیا اور کامیاب بھی ہوئے. اور یہی تو وجہ تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس کے بعد اس ملک کے وزیر اعظم بنی. یہ ہوتی ہے میچور پولیٹکس, جس میں انہوں نے مطلب بتایا کہ جب ان کے نانا کو پھانسی ہوئی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا رویہ اختیار کیا. انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ان کی والدہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا رویہ اختیار کیا. لیکن یہی باتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو آج تک سمجھ نہیں آ سکی. وہ 9 مئی کر گزرے لیکن اس کے باوجود انہوں نے انتشار کے راستے کو نہیں چھوڑا. یہ ایک بہت بڑی یعنی کہتے ہیں کہ ان کی تنزلی اور موجودہ مشکلات کی سب سے بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ اب آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ جو شاہد خٹک صاحب ہیں, جو پارلیمانی لیڈر ہیں, جو جن کو نامنیٹ کیا عمران احمد نیازی نے نیشنل اسمبلی کے اندر, وہ مولانا فضل الرحمان جو کہ ایک بڑے قد کاٹ کے سیاسی رہنما ہیں, جو اس وقت حزب اختلاف میں ہیں, حزب اقتدار میں بھی نہیں ہیں, ان کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں. اب ان کی جو گھٹیا گفتگو ہے یہ آپ ملاحظہ کریں. الرحمان پلٹی جلدی مارتا ہے, ورنہ وہ بھی ہمارے ساتھ آج کل اپوزیشن میں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں اور فضل الرحمان کے ساتھ ہمارے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ایشوز چلیں, لیکن ہمارا اتنا بڑا تنازع ان کے ساتھ نہیں چلا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. اور ہم چاہتے ہیں کہ فضل الرحمان جو ہے وہ اگر ٹرو ڈیموکریسی کے لیے اس ملک میں چاہتا ہے کہ ٹرو ڈیموکریسی آئے, یا جو PDM 1 میں اس کا جو بیانیہ تھا وہ اپنے بیانی کے اوپر قائم رہے, تو ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو جو الائنس ہے اس کو جوائن کرے. آپ دعوت دیں گے الائنس کے لیے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ جوائن کرے, لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا وہ پلٹی جلدی مارتے ہیں, تو وہ اعتبار تو ہے ویسے. اب یہ دیکھ لیں جی, شاید خٹک صاحب جیسے بندے بھی اللہ کی شان ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسی ہستی کے اوپر تنقید کریں گے. یعنی عمران احمد نیازی صاحب بھی ان کے سامنے سیاسی میدان کے اندر بولے ہیں. آپ تو نہ 3 میں نہ 13 میں, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. مطلب یہ ان کی جو ہے وہ حیثیت ہے. لیکن کس کے اوپر کر رہے ہیں تنقید؟ مولانا فضل الرحمان کے اوپر. مطلب ان کی تنقید اسی طریقے سے میں لوں گا کہ کوئی شخص آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو سارا تھوک اس کے منہ پر پڑے گا. اب ایسے نمونے کو جب آپ یعنی تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا سربراہ بنائیں گے, اس کو پارلیمنٹری لیڈر بنائیں گے نیشنل اسمبلی کے اندر, تو وہ شخص کیا ڈیلیور کرے گا؟ وہ کیا حزب اختلاف کو لے کے چلے گا؟ وہ شخص کیا پارٹی کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا؟ یہ یعنی سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. لیکن یہ سوچ و فکر اتنی سوجھ بوجھ میرے خیال سے عمران احمد نیازی میں نہیں ہے, یا وہ جان بوجھ کر ایسے یعنی کریکٹرز کو اوپر لے کر آتے ہیں جو کہ پارٹی میں اپنا قد کاٹ نہ بڑھا سکیں, جو صرف گالم گلوچ کے کلچر کے لیے تو آئیڈیل ہوں, لیکن وہ یعنی سیاسی اور جمہوری جو رویے ہیں ان سے نابالغ ہوں. بہرحال جی, ابھی ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ دورہ لاہور کے اندر ہیں, عشق عمران میں مبتلا ہیں, کبھی کس کے گھر جاتے ہیں کبھی کس کے گھر جاتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کو اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی اچھی جو ہے وہ ایک شو لگایا ہوا ہے, تھیٹر لگایا ہوا ہے. اس سے وہ آبجیکٹیو کیا اچیو کریں گے؟ اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کیا ریوائول ہونا ہے؟ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے پنجاب کی, یعنی وہ پنجاب کی قیادت جو کہ یعنی کچھ بھی نہیں کر رہی, اپنی موج مستی کے اندر لگی ہوئی ہے, اس کے لیے یہ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کو جانا پڑا کہ ہم ان کو جگا سکیں. لیکن وہاں پر جا کر وہ خود بھی مشکلات سے دوچار ہو چکے ہیں, کیونکہ جس قسم کا وہ ویلکم تصور کر رہے تھے ویسا ویلکم نہیں مل سکا. سوشل میڈیا کی حد تک تو کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پرانی ویڈیوز کو چپکا کر یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سہیل آفریدی کے لیے یعنی پورا کا پورا لاہور امڑ آیا ہے.
لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. رات کو طلال چودھری نے بھی یعنی کہتے ہیں نا کہ زخم کے اوپر جو ہے وہ نمک پاشی کی. جب ان سے شہزاد اقبال صاحب نے ایک شو میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ کیا حکومت نے کیا رکاوٹیں کھڑی کی ہیں, کیا لبرٹی میں بھی کارکنان جو ہیں وہ یا لوگوں کو حکومت نے لانا تھا, جو حکومت وہاں پر لاتی ان لوگوں کو اور لا کر ان سے تالیاں بھی بجواتی, نعرے بھی لگواتی. تو طلال چودھری نے یہ باتیں بالکل ٹھیک کی ہیں. انہوں نے بڑی تکلیف جو ہے وہ پہنچائی پاکستان تحریک انصاف کو سچ بول کر. یہ سچ ہے. یہ سچ سننے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آگ تو بڑی لگی. لیکن طلال پھر طلال ہے. طلال جب سیاسی کسی کے اوپر جملہ کسنا ہو تو پھر کوئی بھی ان سے بہتر جملہ کسنے کا ماہر نہیں ہے پاکستان کے پولیٹیکل ارینا میں. وہ ذرا ان کی گفتگو سنیں ذرا. کیا رکاوٹ تھی جی؟ اب لبرٹی چوک میں بندے بھی حکومت نے لا کے دینے تھے کہ آپ تشریف لائے ہیں, آپ کے لیے بندے بھی لا دیتے ہیں, تالیاں بھی بجائیں, نعرے بھی لگائیں. اچھا جی, آپ نے بات سن لیجیے. اچھا جی, تیسری جو بات یہ ہے کہ ایک اہم سٹیٹمنٹ جو کہ اس وقت ہیلتھ منسٹر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, ایک بڑے قابل پولیٹیشین ہیں ایم کیو ایم کے, جنہوں نے بطور میئر کراچی جنہوں نے سب سے اچھا پرفارم کیا. اس وقت ہر شخص مصطفیٰ کمال کر رہا تھا. کراچی کے حالات میں خاصی بہتری اور تبدیلی لے کر آئے تھے. انہوں نے الطاف حسین صاحب کے اوپر بڑا ایک الزام لگا دیا ہے, اور وہ الزام کیا ہے, ان کا کیا سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو عمران فاروق صاحب کا قتل تھا وہ الطاف حسین نے کروایا تھا. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ بظاہر مجھے وہ سچ بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ عمران فاروق صاحب کا جو قتل کیس تھا, اس کے اوپر گہری تفتیش اور تحقیقات بھی ہوئیں, اور اس پر ابھی تک ایویڈنس جو ہے وہ یعنی سامنے نہیں آ سکا. لیکن یہ کامن نالج تھا, سب دنیا کہہ رہی تھی کہ عمران فاروق صاحب کو کس نے قتل کروایا ہے. اور اس حوالے سے جب مصطفیٰ کمال صاحب اگر یہ بات کر رہے ہوں تو پھر وہ بات میں بہت وزن پیدا ہو جاتا ہے. عمران فاروق مرڈر کیس ہم نے مطلب ایک عرصہ اس سے متعلق ہم سنتے رہے, لیکن بہرحال یہ اگر کوئی ایویڈنس ہو مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس تو اس ایویڈنس کو کم از کم سرفس کے اوپر لے کر آئیں, تاکہ ایک شخص جس کا برطانیہ میں قتل ہوا ہے اس قتل سے متعلق جو ہے وہ حقائق سامنے آ سکیں. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.